اس نے وہاں پڑی روشنی کی ایک مشعل جلائی، جس سے کمرے میں نیم روشنی پھیل گئی۔ سحر نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں، اور جب آتما ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سحر کو دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کو سزا ضرور دے گی۔ ادھر جب ہیرا اور شہر کی صبح آنکھ کھلی تو سحر کو نہ پا کر حیران و پریشان ہو گئی اور اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہیں سحر کی کہیں کوئی خبر نہیں ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے سحر کو اب نیند آ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اگر اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی، اور اگر نہیں تو یہ آتما بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی میں اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ کو سکون سے ہو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ آتما اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ بہت امیر تھی۔ اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا۔ وہ لالچی تھا، اس نے اس کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھا تو ان کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ اس سے وہ سچی محبت کرتی تھی، مگر شوہر اسے دھوکہ دیتا رہا۔ جب اس شخص نے اپنا کھیل بگڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے وہ لاش نیچے تہہ خانے میں چھپائی ہے، اور وہ آتما اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا۔ وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے قبل توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم وصل ہو جائے گی۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سحر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما وہاں نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی، اور ٹھیک 10 قدم پر ایک کھڑکی تھی۔ وہ جلدی سے کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس نے مشعل ہاتھ میں لی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو رہی تھی، ورنہ وہاں کچھ بھی تلاش نہ کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ مورتی نکالی اور ہاتھ میں لے لی، اور پھر اس آتما کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ ہائے گائز، آج جو اسٹوری میں سنانے لگا ہوں وہ ایک روح کی ہے، اور وہ روح ایک لڑکی کی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جسے پیار کے جھانسے میں پھنسا کے دھوکہ دے کے قتل کیا گیا۔ پیچھے جو بات آپ نے ساری سنی وہ اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ تھا، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آیا کہ اس اسٹوری کے اندر آیا کہ ہے کیا آگے۔ سنتے ہیں اس کا اگلا حصہ کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ ہیرا بستر سے اٹھی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے اپنا تکیہ کلام دہرایا، ہائے اللہ، اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی امی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ناشتہ کیے بغیر ہی اسکول کو نکل گئی۔ ناشتے کے لیے اس کے پاس ٹائم کہاں تھا، کیونکہ اس کے اسکول کے ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسکول پہنچ کے اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ شہر اور سحر
اس کے انتظار میں آلریڈی کھڑی تھی، کیونکہ یہ تینوں بہت پکی سہیلیاں تھیں۔ وہ تینوں جلدی سے اسمبلی ہال میں پہنچ گئی۔ ابھی 3 پیریڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیرا کو ناشتے کی یاد ستانے لگی۔ ہیرا کی طبیعت بھی کچھ ایسی ہی تھی، نٹ کھٹ سی، شرارتی سی، جو سب کو بہت بھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور تفریح کا ٹائم ہو گیا۔ ہیرا تو گھڑیاں گن گن کر گزر کر اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر سب سے پہلے جی بھر کے ناشتہ کیا۔ سحر نے اپنی پسند کا کھانا کھایا، چیزیں خریدیں، گھنے درخت کی چھاؤں دیکھ کر اس کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ شہر نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ ہیرا اور سحر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے کیوں نہ آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں، سحر نے کہا تو ہیرا اور شہر کی آنکھ میں چمک آ گئی۔ یہ تو تم نے بڑی کمال کا آئیڈیا دیا یار، ویسے میں تمہیں اتنا عقل مند سمجھتی نہیں تھی، ہیرا نے شوق انداز میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، گھر سے اجازت کیسے ملے گی، شہر نے مانند لہجے میں کہا۔ ہم کس لیے ہیں، تم فکر مت کرو یار، ہم بات کریں گے تیرے گھر والوں سے، سحر نے ہیرا کی طرف ایک نظر ڈال کر شہر سے پوری امید لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، پہلے جگہ اور دوسرا پلان بناتے ہیں، پھر اجازت کے بارے میں سوچیں گے، اور اگر نہ ملی تو بتائے بغیر ہی نکل جائیں گے، ہیرا نے بے فکر ہو کر کہا۔ ہاں تم تو بس غلط طریقے سے ہی سوچنا، سحر نے چڑھتے ہوئے کہا۔ گائز، یہ تو تھا بھٹکتی روح کا ایک پارٹ 1۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی اسٹوری پہ، اگلے ایپیسوڈ پہ۔